بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 460 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی ساری آرائش و زیبائش ایک پر ہیبت بدصورتی میں بدل چکی تھی۔ کرسیاں الٹی ہوئی تھی، صوفے بے ترتیب اور داغدار تھے۔ یہ داغ بہت بھیانک تھے۔ ان کا رنگ بڑا بے رحم تھا، گہرا سرخ۔ للی، میں نے چلا کے کہا اور اس کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ وہ وہاں قالین پر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ زرد قالین پر اس کا سرخ خون جم کے کالا پڑنے لگا تھا۔ اس کا بے لباس جسم زخموں کا لالا زار تھا۔ یہ سب زخم انسان نما درندوں کی وحشت اور بربریت کی منہ بولتی تصویر تھے، اور اس ظلم کی داستان خون چکاں تھی جو للی کے جسم پر توڑا گیا۔ اس کو سگریٹوں سے داغا گیا اور بجلی کے تار کے کوڑے سے مارا گیا۔ یہ تار کا لہو رنگ ٹکڑا بھی وہی موجود تھا جس نے للی کے بدن پر آڑی ترچھی سیاہ لکیروں کا جال بنا دیا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال بتاتے تھے کہ انہیں کس بے رحمی سے نوچا گیا ہوگا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، لیکن میری ہمت نہیں پڑی کہ میں ادھر جا کے اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھ سکوں۔ اس کے منہ میں ٹھونسا جانے والا کپڑا بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھا اور پیچھے ہٹا۔ میرے پاؤں کے نیچے آنے والی کوئی چیز چٹک کے ٹوٹ گئی۔ نیم روشن کمرہ اچانک آسیب زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے گھبرا کے پیر اٹھا لیا اور نیچے دیکھا۔ یہ ایک تصویر کا فریم تھا جو الٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تصویر کو اٹھا کے دیکھا، ٹوٹے ہوئے شیشے کی چند کرچیاں اب بھی فریم میں اٹکی ہوئی تھی۔ شیشے کی تیز دھار نے اس تصویر کو بھی زخمی کر دیا تھا جو شکستہ فریم میں ایسے لگتی تھی جیسے دنسی ہوئی قبر میں سے دکھائی دینے والا کسی لاش کا ڈھانچہ۔ کسی دشواری کے بغیر میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ یہ چہرہ کسی اور کا نہیں تھا۔ گزشتہ شام اسے غالب نے دیکھا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ للی کی مجھ سے جذباتی وابستگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں نے غالب کا مذاق اڑایا تھا، مگر اب مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ للی نے میری صورت میں ایک گمشدہ چہرے کے خد و خال تلاش کر لیے تھے، اور اسے احساس تھا یا نہیں، لیکن وہ اپنی کمزوری پر قابو پانے میں ناکام رہی تھی۔ میرا سارا وجود ایک دم سلگنے لگا۔ للی کی پرسکون زندگی کے سفر کو سولناک انجام سے دو چار کرنے کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن میں نے اسے مروا دیا تھا۔ اس طرح اخلاقی طور پر اس کے قتل میں بالواسطہ طور پر میں بھی شریک تھا۔ تریونی کے سامنے اس کے حکم کے غلاموں نے صاف بتا دیا تھا کہ انہوں نے للی سے میرا پتہ پوچھنے کے لیے کوئی تشدد کا حربہ استعمال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جذباتی دباؤ ڈال کے اسے بلیک میل کیا تھا۔ جسمانی تشدد کرنے والے چودھری دلاور کے ایجنٹ ہی ہو سکتے تھے۔ وہ بعد میں وہاں پہنچے جب انہیں تریونی کے کسی آدمی سے معلوم ہوا کہ ہم للی کے ساتھ تھے۔ وہ ایک طرح سے تریونی کے گروہ کے پیچھے اجنبی کے چھوڑے ہوئے سراغ کی مدد سے للی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اس بات نے للی کو ضرور پریشان کیا ہوگا کہ آخر اس نقلی چہرے والے کے کتنے دشمن ہیں، ان میں نقلی کتنے ہیں اور اصلی کتنے۔ بعد میں اس سے میرا پتہ پوچھنے والوں کا طریقہ کار مختلف تھا۔ انہوں نے للی سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے ہماری میزبانی کی سزا بھی دی۔ مجھے اب وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی جو للی نے ہم سے کہی تھی، اور وہ سارے وعدے یاد آ رہے تھے جو ہم نے للی سے کیے تھے۔ وہ سب کھیل ختم ہو گیا تھا اور صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ معذرت، معافی، تلافی سب بے معنی الفاظ ہو گئے تھے۔ للی کے انجہانی شور کی تصویر مجھے پر ملامت دکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کال بیل بجی تو میں اچھل پڑا۔ یک لخت مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ مجھے تو یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنا چاہیے تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ سوچنے اور انتقام کی آگ میں چلنے سے اور اس قتل پر آنسو بہانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ دیر کی صورت میں میرا یہاں اس لاش کے ساتھ پکڑے جانے کا امکان زیادہ تھا۔ گھنٹی کی آواز نے میرے خوف کو یقینی خطرے سے دوچار کر دیا۔ یہ کون ہوگا؟ کوئی پڑوسی، دودھ والا یا اخبار والا، پولیس؟ گھنٹی پھر بجی۔ دروازہ میں نے بھی اندر سے مکفل نہیں کیا تھا۔ کوئی میری طرح شکوک میں مبتلا ہو کے اندر بھی آ سکتا تھا۔ اس کے شناسہ ایسے بھی ہوں گے جو للی کی عادات کو، اس کے معمولات کو سمجھتے ہوں گے۔ کسی کو یہ بات خلاف معمول لگے گی تو وہ حقیقت جاننے کے لیے اجازت کا انتظار نہیں کرے گا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف گیا اور ایک کونے میں سمٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت ہینڈل گھوما۔ للی؟ کسی عورت نے دروازے کو تھوڑا سا کھول کے آواز دی۔ کہاں ہو تم؟ وہ انگریزی بول رہی تھی اور للی سے بے تکلف معلوم ہوتی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کے اس نے زور سے ڈیم اٹ کہا اور اندر آ گئی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے اس کو شانے سے پکڑ کر کھینچا اور آگے دھکیل دیا۔ وہ منہ کے بل گر گئی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور دروازے سے نکل گیا۔ باہر کی طرف وہ کنڈی بھی تھی جس کو کھینچ کر بند کیا جاتا ہے۔ کنڈی لگاتے وقت میں نے اس عورت کی چیخ سنی۔
میں نے اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ بھی جوان عورت تھی اور شاید اینگلو انڈین تھی، کیونکہ اس نے اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ اپنے بارے میں مجھے اطمینان تھا کہ وہ میرا چہرہ بالکل نہیں دیکھ سکی ہوگی۔ للی کی لاش دیکھ لینے کے بعد اس کے لیے شاک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ وہ للی کا قاتل ہی تھا جو اندر موجود تھا، اور جو ایک چادر میں چہرہ چھپا کے کھڑا ہوا تھا اور اسے دھکا دینے کے بعد باہر سے کنڈی لگا کے فرار ہو گیا تھا۔ جب وہ پولیس کے سامنے بیان دے گی تو 100% یقین کے ساتھ الفیہ کہے گی کہ قاتل وہی شخص تھا۔ اس کا یقین بے بنیاد ہوگا، مگر آدمی جو کچھ دیکھتا ہے اسی پر یقین کی بنیاد رکھتا ہے۔ بعض اوقات ایک جھوٹ ہی سب سے بڑا سچ دکھائی دیتا ہے، اور جو سچ ہوتا ہے وہ نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ میرا رویہ میرے مجرم ہونے کی تصدیق کرتا تھا، اور میرے سوا جائے واردات پر تھا بھی کون؟ للی کے انجانی شور کی تصویر میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی اور بھی بہت سی تصویریں ہوں گی اور اسے اپنی زندگی میں للی کے سب دوست احباب نے دیکھا ہوگا، مگر اب کوئی یہ بتانے والا نہ ہوگا کہ وہ قاتل بالکل ویسا ہی چہرہ رکھتا تھا جیسا للی کے شوہر کا۔ جو تصویر میرے ہاتھ آ گئی تھی وہ میری یوں مددگار ثابت ہو سکتی تھی کہ اسے دیکھ کر میں ایک بالکل مختلف اور نیا چہرہ بنوا سکتا تھا۔ جس عورت کو میں للی کے فلیٹ میں للی کی لاش دریافت کرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا، وہ اب مجبور تھی کہ اس واردات کی خبر دوسروں کو دے۔ اس کی اپنی رہائی کی یہی صورت تھی کہ وہ شور مچائے، دروازہ بجائے اور پولیس کو للی کے گھر ہی سے فون کرے۔ رات بھر للی کی لاش بے کفن لاوارث پڑی رہی۔ یہ میری بدبختی تھی کہ سب سے پہلے میں نے ہی للی کو اس سال میں دیکھا۔ میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اس کی تدفین کی رسوم میں آخر تک شریک ہو کے اظہار عقیدت کرتا، لیکن گردش وقت نے مجھے روپوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں بلڈنگ سے باہر آیا تو صبح کے 7:30 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا رش زیادہ ہو گیا تھا۔ اپنے اپنے کام پر جانے والے سبھی لوگ گھروں سے نکل آئے تھے اور بسوں کے لیے قطار بنائے کھڑے تھے یا ٹیکسی تلاش کر رہے تھے۔ میں جلد از جلد اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ایک مشین گن کو بکل میں چھپا کے بس یا ٹرام میں سفر کرنا دانش مندی نہ ہوتی، لیکن مجھے کوئی بھی ٹیکسی خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میری نظروں نے غالب کو دیکھا۔ وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک سائن بورڈ کی آڑ لیے کھڑا تھا۔ اگر وہ چہرے کے سامنے سے اخبار نہ ہٹاتا تو میری نظر چوک جاتی اور شاید اگلے لمحے میں کسی خالی ٹیکسی میں بیٹھ کے نکل جاتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہاں اس طرح چھپ کے وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اوپر کی حصے پر چادر لپیٹ لی تھی اور کسی حد تک اپنی صورت کو بھی ڈھانپ لیا تھا، چنانچہ مسلسل نگرانی کرنے کے باوجود غالب نے مجھے اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین ہوگا کہ مجھے موقع ملا تو میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں نے اطمینان سے سڑک پار کی، حالانکہ اس وقت میں تھوڑا سا نروس تھا۔ میں آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکتے اٹکتے رہ گیا تھا۔ تریونی کے گھر سے تو میں نکل آیا تھا، اب للی کے گھر میں پھنس جاتا تو نہ کرتا گناہ کی سزا پاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ساجنبی دیس میں ایسی کوئی بات ہو جس سے رسوائی یا تشہیر کے اسباب پیدا ہوں۔ میں گمنام اور روپوش رہنا چاہتا تھا، مگر میری خواہش کے برعکس واقعات کا سلسلہ میری مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا۔ غالب مجھے دیکھ کر پہنچ کر رہ گیا۔ یعنی آپ؟ ہاں، میں یہاں سے فرار ہو رہا ہوں، میں نے رکے بغیر کہا۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ کمال ہے یار، تم نے مجھے دیکھ لیا، حالانکہ مجھے یہاں اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ تمہیں دیکھتا رہوں، مگر تم اخبار دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، اخبار تو ایک پردہ تھا۔ اس نے مجھے ہندی میں چھپا ہوا اخبار دکھا کے کہا، مگر تم کیوں باپردہ فرار ہو رہے ہو؟ اور آخر یہ کیا نیا شوق ہے تمہارا؟ کل رات بھی تم فرار ہو گئے تھے بغیر کچھ بتائے۔ میں اغوا ہو گیا تھا، میں نے اس کی تصحیح کی۔ ہو بھائی، اغوا ہونے سے کون روکتا ہے تمہیں؟ مرزا غالب نے اخبار کا ڈنڈا سا بنا کے ہلایا۔ مگر کچھ بتا کے تو جایا کرو تاکہ تمہارے لیے یہ لوائقین پریشان نہ پھریں۔ ساری رات کہاں رہے تم آخر؟ اور بقول فلمی شاعر چند کتھے گزاری یا رات وے۔ مرزا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ للی کا قتل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس لیے تو میں کھڑا ہوا تھا یہاں کہ تم کو اوپر جانے نہ دوں۔ مرزا غالب نے کہا، میں اوپر ہو آیا، سب کچھ دیکھ لیا میں نے۔ تم بھی گئے تھے للی کے فلیٹ میں؟ نہیں، وہ خود نیچے آئی تھی مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میں قتل ہو گئی ہوں۔ مرزا نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس کا جرم کیا تھا جس پر اسے سزائے موت دی گئی۔ جرم تو میں بھی جانتا ہوں، بلکہ میں تو اس کے نادیدہ قاتل سے بھی واقف ہوں۔ غالب نے کہا، جب سے میں نے فلیٹ میں جا کے دیکھا ہے میرا خون کھول رہا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس شیطان کو کہاں جا کے قتل کروں اور کیسے قتل کروں۔ تجھے کیا معلوم کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ معلوم ہے مجھے، غالب نے کہا۔ یہاں اور کون دشمن ہے ہمارا؟ ہماری وجہ سے جن کا کاروبار چوپٹ ہوا، جن کا وہ سب مال واپس آ گیا جو لانچ پر تھا،
میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ ہمیں تلاش کر رہے تھے، انہیں ناکامی نے زیادہ مشتعل بھی کیا تھا اور وہ للی کی کار کے ذریعے اس کے فلیٹ تک رسائی حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے تھے، لیکن انہوں نے للی پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا تھا۔ اس کے بغیر ہی للی نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں ہوں گے۔ مگر یار للی، یہ اس نے کیوں کیا؟ مجبوری۔ یہاں کون ہے جو مجبور نہیں ہے؟ اور اس کے پاس جانے والوں نے بھی ایک مجبوری سے فائدہ اٹھایا، لیکن للی کے ساتھ یہ بربریت کا سلوک بعد میں جانے والوں نے کیا۔ میں نے کہا بعد میں کون کیا تھا؟ ہمارے دیرینہ دشمن چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے شکاری کتے۔ میں نے کہا۔ غالب چلتے چلتے رک گیا۔ کیا وہ یہاں؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ لمبی بات ہے۔ لمبی بات ہے تو کہیں بیٹھ جاتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، غالب نے کہا۔ چائے سے کام نہیں چلے گا، ناشتہ چاہیے پورا، ساری رات کا تھکا ہوا ہوں۔ ناشتہ کیا ملے گا؟ یہاں سب ایرانی ہوٹل ہے، بھوک لگی ہے، لہذا ایرانی ہو یا تورانی، جو بھی ملے گا چلے گا۔ میں نے کہا تو یہ بتا کہ وہ اپنی رابعہ کیسی ہے اور کہاں ہے؟ غالب نے تن سے کہا۔ بڑی جلدی یاد آ گیا اس کا، وہ منتظر ہے آپ کی، کیا آپ آئیں تو آپ کو قتل کر دے۔ میں نے خوش ہو کے کہا قتل تو ہم ہوتے رہیں، مگر یہ اچھی بات ہے کہ اب اسے انتظار ہے۔ ہم نے بھی بہت انتظار کیا، انتظار میں تو سب ہی ہیں۔ اس نامعقولیت کے مظاہرے پر آپ کی گوشمالی کی جائے۔ غالب نے خفگی سے کہا ایسے تو شاید گدھے کے سر سے سینگ بھی غائب نہیں ہو سکتے، جیسے کہ آپ غائب ہوئے تھے۔ او یار میں کوئی پکنک پر نہیں گیا تھا، میں نے بنا کے کہا۔ غالب نے ایک ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا جو نسبتاً صاف ستھرا تھا اور کچھ خالی خالی نظر آتا تھا۔ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو یہ چادر تو ہٹا دے اب، اس جگہ سے ہم بہت دور ہیں جہاں خطرہ تھا۔ خطرہ تو میں ساتھ لیے پھر رہا ہوں۔ میں نے چادر کا کونا ہٹا کے اسے مشین گن کی زیارت کرائی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نوادرات لایا ہوں۔ ناشتے کے دوران اور پھر اس کے بعد بھی میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ غالب رانی سے سنتا رہا۔ مشین گن کو میں نے اب چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ ہم ایک کیبن میں تھے، یہاں سب کی نظریں ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ غالب نے پہلے سوٹ کی تعریف کی، پھر دوبن کی اور آخر میں میری۔ کملا کے بارے میں اس نے خاصے نامناسب خیالات کا اظہار کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید میں نے اصل واقعات کو سنسر کر دیا ہے۔ تم لوگ آخر کیسے بچ گئے؟ میں نے کہا مجھے تو خاصی امید تھی کہ اغوا کرنے والوں نے سبھی کو دیکھا ہوگا، گول کے سوا وہ سب کو پہچانتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ استاد پیڈرو آخر چیز کیا ہے، کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ غالب نے کہا وہ پھر بھی غرق نہیں ہوا، اسے وقت مل گیا تھا، کسی جہاز نے بچا لیا ہوگا۔ وہ ہم سے پہلے ممبئی پہنچ کے اپنے چودھری صاحب کو پوری رپورٹ دے چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ چودھری صاحب بہت مشتعل تھے، لیکن انہیں ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ ان سب نے جن کو ہم واپس لے آئے تھے۔ میں نے کہا لانچ کی واپسی نے خاصی سنسنی پھیلائی ہوگی، دلاور نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کارنامہ ہمارا ہے، ان عورتوں کے بیان سے ہماری تصویر سامنے آ گئی ہوگی۔ غالب نے کہا ہاں، دلاور کے بندے وہیں پھر رہے تھے، انہوں نے سنایا، خود دلاور نے سنا اور اس کے بعد ان کا کام آسان ہو گیا، ان کے پیچھے لگ گئے جو ہمارے پیچھے تھے۔ جو لڑکی لانچ کو ساحل تک لے گئی تھی اس نے بتا دیا ہوگا کہ وہ دونوں ہیرو کہاں اترے تھے۔ لانچ کے مالکان کے ایجنٹ وہاں پہنچے تو چودھری دلاور کے بندے ان کے پیچھے گئے۔ وہ للی کے گھر پہنچے تو جو لوگ سائے کی طرح ان کے تعاقب میں تھے وہ بھی للی کے گھر گئے، اور وہاں سے حاجی علی کی درگاہ کا پتہ بتا دیا گیا تو شکاری نمبر 1 اور 2 آگے پیچھے تھے۔ آگے والے مجھے اٹھا کر لے گئے، پیچھے والے پھر پیچھے رہے اور ان سے میری ملاقات تریونی کے گھر میں ہوئی۔ ویری سمپل۔ غالب نے اتفاق کیا، کیا اس سے یہ وضاحت نہیں ہو جاتی کہ باقی سب گرفتار کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اگر تیرے ساتھ میں ہوتا تو ضرور اٹھا لیا جاتا، لیکن ساری بات ہے اعمال کی، یعنی آپ نازوں کے ساتھ پیر ہند کے ساحل پر عشق فرما رہے تھے تو یہ نیک عمل تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری قربانی کے صدقے میں سب بچ گئے؟ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے اور دلاور اینڈ کمپنی کے شکاری کتے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے انہیں بھی پیچھے دوڑ لگانی پڑی۔ تم سب کو تلاش کرنے کی مہلت نہیں ملی ان کو۔ وہ اپنے دلاور صاحب ابھی تک اندر ہی ہیں؟ بالکل ہوں گے۔ میں نے کہا سادہ پاگل ہو جائے گا کہ بندہ آخر کیسے غائب ہو گیا؟ فصیل کو عبور کر کے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تاروں میں بجلی تھی، اگر میں تار کاٹ دیتا جو کہ خالی ہاتھوں سے ایک ناممکن کام تھا تب بھی الارم چلانے لگ گئے، لیکن کسی الارم نے شور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک ہی مین گیٹ تھا، وہاں وہ دونوں باقلم خود موجود تھے، دلاور اور تریونی۔ تو مان یا نہ مان، وہ دوبن بلاخر ماری جائے گی۔ پولیس والے بہت خبیث ہوتے ہیں، جب وہ تفتیش کریں گے اور ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں گے تو یہ بات نوٹ کر لیں گے کہ صبح صبح دوبن ایک گٹری لے کر گئی تھی جس کو چیک نہیں کیا گیا تھا تریونی کے حکم پر۔
ہاں تریونی کے حکم پر، مگر اس سے بعد میں بھی تو پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ تریونی بالکل معترض نہیں ہوگا، اور دوبن کتنی بھی بہادر ہے یا چالاک ہے، 5 منٹ میں ساری سٹوری اگل دے گی۔ اس پر جب تشدد کے وہ حربے آزمائے جائیں گے جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ بولے گی، اور نہیں بولے گی تو بہت عذاب جھیلے گی۔ میں نے ایک سر دہ بھری، معلوم نہیں ہماری وجہ سے کس کس پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، ان سب کا بار ہمارے سر پر ہے۔ میں اس خیال سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں کہ اس دوبن پر ایک اور مسلمان کی وجہ سے برا وقت آئے گا، ممکن ہے اس کی عزت یا متاع حیات لوٹ جائے۔ غالب نے نفی میں ساری لایا، اگر وہ اتنی نفرت کرتی ہے مسلمانوں سے تو وہ کیوں عذاب میں ڈالے گی خود کو؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کہانی سنا کے اسے قائل کر لیا کہ اچھے برے لوگ دونوں طرف ہوتے ہیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اگر چالاک عورت ہوگی تو خود کو بچا لے گی، جھوٹ بول دے گی کہ سرکار میں کیا کرتی، اس مسلے نے گٹری کے اندر میری بچی کو دبوچ رکھا تھا، میں بولتی تو وہ اس کو مار ڈالتا۔ بالکل درست، میں نے مطمئن ہو کر کہا، وہ ایسا ہی کرے گی، کیونکہ میں نے ایسا ہی کیا تھا جب میں اس کے گھر میں کودا تھا تو میں نے اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں ہوگی، اس کی جان بچ سکتی ہے۔ چل اب باقی باتیں بعد میں، غالب نے کہا۔ اس مشین گن کے علاوہ کیا تحائف دیے ہیں تریونی نے؟ میں نے اسے ریوالور دکھایا، پھر کملا کا زنانہ پستول، بہت نفیس چیز ہے۔ غالب نے اسے ہاتھ میں لے کر اور الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، 11,000 روپے سلامی بھی ملی تھی۔ میں نے کہا، مگر یار وہ سب اسی کے پاس رہ گیا، میرا ریوالور اور پاسپورٹ۔ پاسپورٹ بھی؟ ہاں، ویسے وہ اب بیکار تھا۔ میں نے کہا، میرا یہ چہرہ اور نام دونوں سامنے آ گئے ہیں، پولیس کو میری وہی تصویر فراہم کر دی جائے گی جو پاسپورٹ پر تھی، نام کے ساتھ یہ تصویر ان کے ریکارڈ پر آ جائے گی۔ فی الحال ایک قتل کا الزام تو ثابت ہے، ڈکیتی چوری وغیرہ بھی کی ہے میں نے، زبردستی مجرمانہ عزائم کے ساتھ تریونی کے گھر میں داخلے کا مجرم بھی ہوا ہوں۔ غالب نے مجھ سے اتفاق کیا، امیر چند ہی کو نہیں بلکہ اس کے بھائی فقیر چند دمڑی لال کو بھی نیا نام اور نیا حلیہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ ایک نہ پکڑا گیا تو دوسرا پکڑا جائے گا۔ یہ کام ہوگا کیسے؟ جیسے اپنے وطن میں ہوتا تھا، یہاں بھی پیسہ ہی سارے بگڑے کام سنوارے گا۔ غالب نے کہا، ہم کون سے ولایت میں آ گئے ہیں؟ ابے یار، رشوت کا سکہ ساری دنیا میں چلتا ہے، بس کہیں کم کہیں زیادہ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب دھوپ تیز ہونے لگی تھی، معلوم نہیں وہ کون سی سڑک تھی اور ہم کس بازار سے گزر رہے تھے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ شہر کراچی جیسا ہی لگتا تھا، کم سے کم سڑکوں اور نئی پرانی عمارتوں کی حد تک کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ موسم بھی وہی تھا، ہوا میں نمی تھی، مچھلیوں کی بو، دھواں، آسمان مٹیالہ نیلا غبار آلود، لوگ قدرے مختلف دکھائی دیتے تھے، تو اس کی وجہ اس معاشرے کا آزادانہ اختلاط تھا۔ مرد عورت یہاں عملاً ایک گاڑی کے 2 پہیے لگتے تھے، کہیں کوئی تفریق نہ تھی۔ سڑکوں بازاروں کی بھیڑ میں عورتوں کا تناسب برابر تھا، بسوں میں ان کے لیے کوئی سیٹ مخصوص نہ تھی، سب ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا عورتیں کیا مرد، عورتوں میں ساری اسکرٹ زیادہ نظر آتا تھا، بلکہ شلوار قمیص میں تو عورتیں خال خال ہی تھیں۔ عورتوں کی مجموعی خالت سے ابتری ظاہر ہوتی تھی، ساریاں میلی اور بدنما لگتی تھیں، ان کی جسمانی صحت کا معیار بھی افسوسناک تھا۔ خوبصورتی، انکاتی اور اچھی صورت کہیں سینکڑوں میں ایک دکھائی دیتی تھی۔ مرد مجھے سب کولو کے بیل لگے، کام میں مگن، اپنی دھن میں رواں، کم ڈسپلن کے اعتبار سے وہ قدرے بہتر معاشرہ تھا۔ لوگ ہر جگہ قطار بنانے کے عادی تھے، بغیر ٹکٹ کے بس میں سفر کرنا مشکل تھا۔ بسوں اور ٹراموں کی تعداد بہت زیادہ تھی، آبادی کے تناسب سے کاریں کم تھیں اور ٹیکسیاں زیادہ۔ سفر کے مختلف مراحل میں مشاہدے سے میں نے بہت کچھ جان لیا تھا۔ ہم ابھی کسی راستے سے واقف نہیں تھے، چنانچہ ہر جگہ لوگوں سے کچھ پوچھنا پڑتا تھا، تو زیادہ تر لوگ ہم سے بھی زیادہ ناواقف ثابت ہوتے تھے یا کسی ناقابل فہم زبان میں حکے کی طرح گڑ گڑا کے نکل جاتے تھے۔ ایک بازار سے میں نے اپنے سائز کے جوتے لیے، پھر قمیص اور پتلون خریدی اور یہ لباس ایک سینما کے ٹوائلٹ روم میں جا کے بدلا۔ تریونی کا عطا کردہ قیمتی سوٹ میں نے وہیں چھوڑ دیا۔ مشین گن کو بھی ہم نے ایک لمبوترے کینوس کے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ یہ آلات موسیقی فروخت کرنے والے ایک بنگالی نے ہمیں بہت مہنگا دیا تھا، کیونکہ در حقیقت یہ وائلن کا کور تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس میں مشین گن رکھی جائے گی تو شاید صدمے سے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ اپنے قاتلانہ حلیے کو فوراً آسانی سے بدلنے کے لیے لباس کا بدل دینا کافی نہیں تھا۔ غالب کے مشورے پر میں نے ایک نیپالی ٹوپی خرید کے سر پر سجا لی۔ غالب تو مصر تھا کہ ان بھورے بالوں سے نجات کا آسان اور سب سے سستا نسخہ استعمال کروں، یعنی کسی بھی فٹ پاتھ پر کسی بھی خلیفہ کے اسطرے کے سامنے سر نگو ہو جاؤں۔
اور اس سے کہوں کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہاتھ کی صفائی دکھا دے؟ تاہم میں نے اس شہر میں گنجا ہونا قبول نہیں کیا، جہاں ہیئر سٹائل کی بنیاد پر فلمی ہیرو بننے کے امکانات بھی روشن تھے۔ گلے میں ایک رنگین اسکارف باندھ کے اور آنکھوں پر دھوپ کا کالا چشمہ چڑھانے کے بعد میں نے غالب سے رائے مانگی تو اس نے ہاستانہ لہجے میں کہا، ہیرو کا نہیں، البتہ ویلن کا چانس دے سکتا ہے، کوئی کاٹ کا الو، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ورنہ جوکر کا رول تو میں کر ہی رہا ہوں۔ مجھے اب بے چینی ہو رہی تھی، اپنی حفاظت کا خیال بھی ضروری تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا رابعہ سے ملنے کی خواہش غالب آ رہی تھی اور مجھے غالب پر جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی، جو بڑی بے فکری سے گھوم رہا تھا۔ پہلے یہ کام کر لیں، وہ چیز لے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تنگ آ کے میں نے کہا، مرزا تم نمٹاتے رہو ضروری کام، اگر دل چاہے تو آ جانا، ورنہ میدان عشر میں تو ملاقات ہوگی۔ میں چلا۔ غالب نے کہا، یہ بری داڑھی بھی خطرے کی علامت ہے، اسے میں خود کتروں گا کینچی سے یا پھر شیو کر لوں گا۔ میں نے کہا، تو نیک کام میں دیر کیوں؟ یہ دیکھ اپنے مولانا صاحب کیسی پیار بھری متوقع نظروں سے دیکھ رہے ہیں، غالب نے کہا، اور مجھے کھینچ کر فٹ پاتھ پر رکھی ہوئی کرسی میں فٹ کر دیا۔ 2 منٹ کی بات ہے۔ مولانا نے شیو کے سوال پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کو شیو بولتا؟ اتنا بڑا جاڑی کاٹے گا؟ یہ جاڑی نہیں داڑھی ہے، میں نے بھی خفگی سے کہا۔ او بابا جانتا ہم، یہ 4 آنا شیو کا ریٹ ہے، 1 روپیہ منظور تو بیٹھو ورنہ کرسی خالی کرو، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ 1 روپیہ اس محنت کی عوض بہت کم تھا جو اسے میرے چہرے کے جنگل سے میری صورت برآمد کرنے کے لیے کرنی پڑی۔ اس سے زیادہ مسرت مجھے اپنی جلد پر ٹھنڈی ہوا کے لمس سے ہوئی اور پھر اپنے گالوں پر ہاتھ پھیر کے ہوئی۔ میں نے اسے 5 روپے کا نوٹ پیش کیا تو اس نے نوٹ کو روشنی کے رخ کر کے واٹر مارک دیکھا۔ چونکہ ہم نشے میں نہیں تھے، اس لیے پروپرائٹر نیو ہالی ووڈ گولڈن سٹار ہیئر ڈریسنگ سیلون کو یہ شک ہونا فطری امر تھا کہ نوٹ جعلی تو نہیں۔ جتنا لمبا اس کا بقلم خود لکھا ہوا سائن بورڈ تھا، وہی اس کے حصے کی فٹ پاتھ تھی جس کا بت تھا وہ پتھارے دار کو دیتا ہوگا۔ ملک کا سرحد ایک کیفے ڈی فٹ پاتھ کی تھی، جہاں سے باہر والا بار بار 6 گلاس ایک اینگر میں لٹکا کے دوڑ لگاتا تھا۔ باہر والا ممبئی میں چائے کی آؤٹ ڈور سروس فراہم کرنے والا کہلاتا ہے، جو عموماً 12-15 سال کا لڑکا ہوتا ہے۔ اب دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے کالے رنگ کی ایک گاڑی کو دیکھا جو غیر معمولی طور پر لمبی تھی، اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے تھے۔ یہ جنازہ گاڑی تھی جو ممبئی کی ٹریفک کے درمیان رواں تھی۔ زندہ انسانوں کا سفر اپنی اپنی راہوں پر اپنے اختیار کے ساتھ جاری تھا۔ ان کے ساتھ ایک لاش آخری بار ممبئی کی سڑکوں پر سے گزر رہی تھی اور کسی کو خیال نہ تھا کہ کل تک یہ بھی انہی کی طرح زندہ جیتا جاگتا متحرک انسان تھا۔ نہ جانے کب میرا دھیان للی کی طرف چلا گیا۔ اس کی لاش کہاں ہوگی؟ شاید کسی سرکاری ہاسپٹل میں، مردہ خانے کی بینچ پر یا پتھریلے فرش پر۔ کل اسی وقت وہ اپنی کار میں کہیں سے آ رہی تھی، پھر کار رک گئی۔ اس کا چلتے رہنا ہی زندگی تھا۔ وہ کار بھی کہیں لاوارث پڑی تھی۔ معلوم نہیں للی کا دنیا میں اپنا کون تھا، میں نے کہا۔ غالب نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی آخری رسوم میں کون شریک ہوگا۔ ہم بہرحال نہیں جا سکتے، میں نے کہا۔ اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ رسوم کہاں ادا کی جائیں گی، اگر کون بتائے گا؟ ہم آر کے اسٹوڈیو سے پوچھ سکتے ہیں۔ للی نے راج کپور کا حوالہ دیا تھا اور اس کے بعد پرتھوی راج کا۔ انہیں یقیناً اطلاع ملے گی، غالب نے کہا۔ کون اطلاع دے گا؟ اس کے جاننے والے پڑوسی، سب جانتے ہوں گے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتی ہے، غالب نے کہا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ چودھری دلاور بڑا کائیاں شکاری ہے، وہ اپنے شکار کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ زندگی کے تلخ حقائق کے بارے میں بھی ہم ایک جذباتی رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانی رشتوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اس کو سب معلوم ہے۔ للی کو اسی نے مروایا ہے اور دلاور سمجھتا ہے کہ ہم اس پر جتنے چراغ پا ہوں گے اتنے ہی افسردہ بھی ہوں گے۔ اگر ہم للی کی آخری رسوم میں شریک ہونے پہنچے تو یہ دلاور کی توقعات کے عین مطابق ہوگا۔ وہ للی کو گارا بنا لے گا۔ گارا سمجھتے ہو نا؟ ہاں، وہ قربانی کا بکرا یا بیل جسے شیر سے مروانے کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر شیر کو شکار کر لیا جاتا ہے، غالب نے کہا۔ ہاں، اس چکر میں مت پڑنا بھائی، دلاور ہر طرف سے محصور کر لے گا۔ تریونی کے آدمی الگ ہوں گے اور ان سب کو دلاور بریف کرے گا کہ خیال رکھنا وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کے ماہر ہیں۔ مشکوک حلیے کا کوئی بھی شخص نظر آئے اسے دھر لو۔ عین ممکن ہے وہ للی کے دوست احباب کو فردن فردن شناخت کریں اور ان سے کہیں کہ جو نا آشنا چہرہ ہو اس کی نشاندہی کر دیں۔ للی کے لیے ہم دور رہ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دعا؟ غالب نے افسردگی اور تلخی سے کہا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔
جب ہم پھر حاجی علی کی درگاہ کے پیچھے سائل سمندر پر پہنچے، وہ جگہ مجھے محفوظ نظر آتی تھی۔ جانور بھی جہاں ایک بار پکڑا جائے وہاں رہائی کی صورت میں پھر نہیں چاہتا۔ نہ دلاور اور نہ تریونی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ چھٹکارا پاتے ہی میں پھر وہیں پہنچوں گا۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں اکیلا گرفتار ہوا تھا۔ وہ MRS کی ساری فورس نظر آتی تو گمان ہو سکتا تھا کہ ممبئی میں یہ ہمارا ٹھکانہ نہ ہو۔ عمدن میں نے اس بات کہ حاجی صاحب کا سامنا کرنے سے گریز کیا اور ہم مسجد کے عقب سے گھوم کر گئے۔ دھوپ ریت پر چمک رہی تھی اور سمندر کی موجوں میں تحلیل ہو رہی تھی۔ رطوبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے جسم پر پسینہ بھی پانی کی طرح بہہ رہا تھا، حالانکہ تیز ہوا سمندر کی جانب سے مسلسل آ رہی تھی۔ سمندر کے ساحل پر بہت سی پرانی شکستہ کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں، ان میں سرکنڈوں اور چٹانوں کی چھت ڈال کے پورے خاندان آباد تھے۔ لانچ کا صرف ایک ہی ڈھانچہ تھا جو تقریباً آدھا میل دور ایک کھنڈر کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ یہ خاصی بڑی لانچ تھی، اس کے اوپر رنگین پھریرے سے لہرا رہے تھے۔ یہ مکینوں کے کپڑے تھے جو دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ غالب نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ پینے کے لیے پانی 1 میل دور سے لاتے ہیں اور جب پانی لینے جاتے ہیں تو وہیں نہا کے کپڑے بھی دھو لیتے ہیں۔ لانچ میں 4 خاندان آباد تھے، لیکن اس کا مالک ایک تھا اور اس نے ہی سب سے پہلے لانچ کا قبضہ حاصل کیا تھا اور موجودہ کرایہ داروں نے اس کے حق کے ملکیت کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ کرایہ دار بدلتے رہتے تھے۔ اوپر نیچے کی منزلوں کو 4 خاندانوں نے ایک پرامن بقائے باہمی کے سمجھوتے کے تحت تقسیم کر لیا تھا۔ کیا چیز مشترک ہوگی اور کیا نہیں ہوگی یہ سب پہلے سے طے تھا۔ کل رات میری لینڈ لارڈ صاحب سے بات ہوئی۔ غالب نے کہا، بہت تکڑ فون دکھا رہا تھا کہ ایسے نہیں چلے گا۔ کون چھوکری لوگ ہے اور یہ کیا دھندا ہے تمہارا؟ ادھر شریف لوگ رہتا پڑتا، تم نے مارا نہیں سالے کو ایک جانپڑ؟ یار ہر جگہ جانپڑ نہیں چلتے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ غالب نے کہا، اسے پیسہ چاہیے اور بات، پیسہ دیے بغیر تو تم بھی نہیں رہتے۔ ہاں لیکن روز کا کرایہ دینے والے کی پوزیشن ہوٹل کے مسافر جیسی رہتی ہے۔ غالب نے کہا، میں نے اسے بتایا کہ استاد اپن بھی ایک دم شریف لوگ ہیں، پر ادھر رہنے کے واسطے جگہ ملے تو جانے۔ تم ادھر جگہ بنا دو، اپن ادھر خوش۔ پھر اس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ مہنگا جگہ ہے، ابھی تم کسی سے بات کر لو۔ اس کا مطلب تھا کہ جو لوگ اب وہاں مقیم ہیں ان میں سے کوئی جگہ بیچنے کو تیار ہو تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ رات کو ہی میں نے ایک سے بات کر لی۔ اس نے 5000 پکڑی مانگی۔ میں نے فوراً 500 بیانہ دے دیا۔ کیوں؟ کیا یہاں مستقل رہنا ہے؟ نہیں، بیانہ دیتے ہی ہم جگہ کے مالک ہو گئے، لیکن قبضہ ملے گا 15 دن بعد۔ خالی بنسا، میں نے یہ مہلت دی ہے، ظاہر ہے 15 دن تک ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 500 میں پکے کرایہ دار ہو گئے۔ اس سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا کہ چلو مفت میں 500 ملے، جگہ بھی خالی نہیں کرنی پڑی۔ اس کے نقطۂ نظر سے تو ہم ہیں احمق۔ میں ہنس پڑا۔ دنیا کے سب عقل مندوں کی رائے ہمارے بارے میں ایک جیسی ہے۔